अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एलडी नाउ। मैं हूं अली सरवर। सबसे पहले लाखों करोड़ों और दुरूद सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस। एमक्यूएम पाकिस्तान के एक एमपीए पर, यानी कि जो मेंबर हैं सिंध असम्बली के, उन पर तशद्दुद हुआ है जी। अंदाज़ा करें, एमक्यूएम पाकिस्तान यानी एमक्यूएम का कोई एमपीए हो और उस पर कोई तशद्दुद कराची में कर सके, ये दिन भी अब आ चुका। और ये खुद कह रहे हैं वो तशद्दुद हुआ। ये मतलब ये खबर बस ऐसे नहीं कि मैं कहूँ कि जी चैनल पे खबर चल गई और ये फलां जगह से आ गई। खुद फरमाया है उन्होंने। और मैं खबर देता हूँ कौन से एमपीए हैं और हुआ क्या है, मामला क्या था। इसके अलावा आपको खबर देंगे जनाब कामरान टसूरी साहब के खिलाफ एफआईआर। असल में ये कामरान टसूरी साहब के खिलाफ जो है सिर्फ नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं जिनके खिलाफ एक शख्स गया है अदालत में और वो चाहता है कि उसकी एफआईआर दर्ज की जाए। वो एक अलग मसला है, पूरा बताता हूँ मैं आपको उस पर भी। इसके अलावा फरहान गनी को जो रिहा किया गया, तो उस पर भी एक ख़बर यह है कि जी जैसे ही उनको रिहा किया गया, रिहा तो खैर कहा जाता है रात गए हो गए, अगले दिन अदालत में फिर क्या कुछ हुआ और अदालत बरहम क्यों हुई और अदालत ने कहा कि जनाब इनको पेश किया जाए अदालत में। अदालत ने यानी जज साहब ने कहा कि अदालत में लेकर आए भाई, ये बारों बार किस तरह मामला निपटा लिया आपने, और मामला निबट कैसे गया। इतना ये केस जो है वो बहुत ऊपर तक कैसे चला गया था, फिर किस शख्स ने बीच में मुदाखलत की है, तब जाकर ये सुलह सफाई तक बात गई। अंदर खबर देता हूँ आपको। इसके अलावा हम खबर ये भी देंगे कि कराची जो पाकिस्तान का माशी हब है, इसमें इस तरह के लोग अब भी मौजूद हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाते हैं, और उसके बावजूद भी उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। ये है वो सवाल निशान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यहाँ हुकूमत है और एमक्यूएम पाकिस्तान यहाँ मौजूद है, जिन्होंने ये कहा कि जी हमने तो अपने लीडर को इसलिए छोड़ दिया कि उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की थी, तो हमने उनको माइनस कर दिया, हमने बिल्कुल छोड़ दिया, उनको पार्टी से ही आउट कर दिया, ये कहते हैं वो। और फिर असम्बली में करारदाद भी जमा कर दी उनके ख़िलाफ़, और ये सारी चीज़ें उन्होंने की। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी शख्स बात करे, वो चाहे एमक्यूएम का कोई लीडर हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो, वो शख्स नून लीग, पीटीआई, किसी भी पार्टी का लीडर या कारकुन या कोई हमदर्द क्यों ना हो, मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ कोई भी शख्स बात करेगा, कतन बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन जब मैं देखता हूँ और हम आप भी देखते हैं कि इस तरह के लोग जब नारेबाजियाँ करते हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती, फिर दिल दुखता है कि यार ये क्या है। फिर वो कहाँ गए सारे मुहिब वतन लोग जिनको चंद लोगों के बयानात याद रहते हैं, लेकिन अगर याद नहीं रहता या आंखों से नज़र नहीं आता, तो वो लोग नज़र नहीं आते जो जनदनाते फिर रहे हैं इसी शहर में और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है जिस पर मैं बात कर रहा हूँ, और वो बिन कासिम की है, और कासिम टेक्सटाइल गालबन है। वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़ेर गर्दिश है, और उसमें वो जो लोग हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं, पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगा रहे हैं। हालांकि वहाँ जो भी वर्कर्स होंगे उस मिल के कोई आपस की कोई बड़ा झगड़ा होगा या तनख्वाह का मामला होगा, इस तरह की बात होगी। उसमें पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है, रियासत का क्या ताल्लुक है इससे, जो पाकिस्तान के खिलाफ वो नारे लगा रहे हैं। लेकिन उनके खिलाफ आखिरी खबरें आने तक मेरे पास कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं हैरान हूँ कि एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से कोई बयान नहीं आया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो खैर जीएम सईद साहब के हवाले से जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें नारे लगते हैं। आज तक किसी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपी एमएनए वजीर मुशीर का मैंने तो नहीं सुना। उस तक कभी कहा उन्होंने कि जी पकड़ लिया जाए उनको। लेकिन बार ये भी एक अलमिया है बहुत बड़ा मेरे मुल्क का और मेरे शहर कराची का, कि कराची में रहते हुए, पाकिस्तान में रहते हुए इस तरह के कुछ लोग नारे लगाएं और उनके खिलाफ कुछ ना हो, पुलिस कार्रवाई ना करे। अब आ जाइए जी एमक्यूएम पाकिस्तान के जो एमपी हैं उनकी तरफ थोड़ा सा मैं बताऊं आपको। उनका नाम है जी आमिर सिद्दीकी साहब, पीएस गालबन 102 102 से उनका ताल्लुक है, और एमक्यूएम के वो एमपीए हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के। अच्छा, पाकिस्तान लगाना अब ज़रूरी है क्योंकि 22 अगस्त के बाद इन्होंने ये लगाया, उससे पहले सिर्फ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हुआ करती थी। अच्छा, जिन पर ये खुद कह रहे हैं मुझ पर तशद्दुद किया है एसएचओ साहब ने। अच्छा, वो कहते ये हैं कि खुद बल्कि थाने में खड़े हैं, जो उनकी वीडियो वायरल है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जमशेद क्वार्टर पुलिस स्टेशन में कि 2 दिन से लाइट नहीं थी, सब लोग एहतजाज कर रहे थे। इसके बाद एसएचओ साहब आते हैं और उनके गिरबान पकड़ के घसीटते हैं। जब लाइट नहीं होती तो लोग एहतजाज तो करेंगे, और मुझसे भी बदतमीज़ी की गई और कहा कि मैं एफआईआर काटूंगा। एसएचओ ने गुंडे भेजे
مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، مجھ پر فائرنگ کرانے کی کوشش کی. یہ ساری باتیں عامر صدیقی صاحب غالباً ہیں اس ویڈیو میں، اور وہ کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ میں نے ایس ایس پی سے کہا اور بات کی، تو انہوں نے کہا جی میں آپ کا مسئلہ حل کرتا ہوں. ابھی ایم کیو ایم کا ایم پی اے بہت بڑی بات ہے، کیونکہ وہ سندھ اسمبلی کے ممبر ہیں اور سینئر لیڈر ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے. ورنہ ایم کیو ایم کہ کسی ایم پی اے کو ایس ایچ او یار کوئی مطلب ڈانٹ ڈپٹ کرتے، یہ تو ہم نے نہیں سنا کبھی. اب پرانے ایم کیو ایم کے دور میں تو خیر ہو ہی نہیں سکتا تھا. اور اب بہرحال ایم پی اے کو اگر گھسیٹا ہے، پکڑا ہے، مارنے کی کوشش کی ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں عامر صدیقی صاحب، تو یا پھر عام لوگوں کا پھر کیا حال ہوگا؟ اگر ایم پی اے کو کوئی ایس ایچ او گروان سے پکڑ لے گا، مارنے کی کوشش کرے گا، تذلیل کرے گا، اس کی بے عزتی کرے گا اس کی، تو پھر پولیس کا عام لوگوں سے کیا رویہ ہوگا؟ میں چھوڑ دیں اس بات کو کہ ایم کیو ایم کی پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے یا نہیں کھڑی، اور پھر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن یہ رویہ درست نہیں. پولیس کا میں نے کہا کہ پولیس کا نظام بدلنے کی ضرورت ہے، اصلاحات کی ضرورت ہے. پولیس کا رویہ جگہ ایم پی اے کے ساتھ یہ ہے، تو ایک عام آدمی اگر تھانے میں کوئی ایف آئی آر درج کرانے جاتا ہے اور کسی کا موبائل، اب موبائل تو روز چھینتے ہیں، گاڑیاں روز چھینتی ہیں، بائکیں روز چھینتی ہیں، تو کوئی چلا ہی جائے بیچارہ، تو پھر اس کے ساتھ کیا تذلیل کرتے ہوں گے جب ایم پی اے صاحب دہائی دے رہے ہیں اور ان کی سنوائی نہیں ہو رہی. ویسے ایم کیو ایم کا ہے، حیرت ہے کہ ایم کیو ایم کا ایم پی اے کوئی نہیں پوچھ رہے. ہنسی نہیں، یہ بلکہ ایک وہ ہو رہی ہے مجھے کہ کراچی کا ایم پی اے ہے، اور یار جس پارٹی کا ہے اس کی تو اتنی چلتی تھی اس دور میں، اس شہر میں، ایس ایچ او کی تو خیر کیا مجال تھی. بہرحال وہ دور تھا، ایک یہ دور بھی ہے. اچھا، میں بات کر رہا تھا آپ سے، ایک تو پاکستان مخالف نعرے، کوئی سنوائی نہیں. ایم پی اے تشدد، کیا سنوائی ہوئی وہ بھی ہمیں آج تک نہیں پتہ چل رہا. اچھا، ایک اور خبر جو میں آپ کو دے رہا تھا وہ تھی آفاق مصاف کی کنونشن کی خبر تھی، اور انہوں نے جو 3 اعلانات کیے. چلے اس پہ ایک الگ ویڈیو بناؤں گا، میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ سینٹرل میں ان کی انٹری، کون لوگ آئے کون نہیں آئے، کیا انہوں نے کہا، لائحہ کیا دیا، لوگ کیوں مزید جڑتے چلے جا رہے ہیں ان کے ساتھ، اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور بلکہ ایک ویڈیو میں بات کر لوں جس میں اچھا چلیں فرحان غنی صاحب پہ برہم کیوں ہوئی عدالت میں بتاتا ہوں آپ کو. ہوا یہ جناب کہ فرحان غنی صاحب کی صلح صفائی ہو گئی، اور صلح صفائی جب ہوئی، معافی تلافی ہو گئی. اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا اسلام آباد سے آ کر ایک بڑی شخصیت نے. انہوں نے ڈیوٹی لگائی کچھ سینئر لوگوں کی، جس میں مراد علی شاہ اور دیگر لوگ شامل تھے. وہ خیر بار انہوں نے ڈانٹا ڈپٹا بہت کہ تم سے یہ معاملہ بھی حل نہیں ہوا. پھر سیلاب بھی آ رہا ہے، اس حوالے سے بھی انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ کی کہا جاتا ہے. اور پھر وہ معاملہ حل کی طرف گیا، اور پھر صلح صفائی ہو گئی. پولیس نے جو رپورٹ درج کرائی ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو، وہ بڑی اہم ہے. اس پولیس نے رپورٹ میں لکھا کہ اب تک کسی طور پر بھی ایسے شواہد دستیاب نہ ہو سکے جس سے مدعی مقدمہ کوئی سرکاری ادارے کا ملازم ہو، نہ ہی وقوع پر ایسا کچھ ہوا جس سے عوام میں انتشار، سنسنی، افراتفری یا خوف و ہراس پھیلا ہو. ایک تو وہ جو بار بار کہا جا رہا تھا جی سرکاری ادارے کا بڑا افسر ہے، بڑا یہ فلاں فلاں فلاں، رپورٹ کے مطابق تو نہیں ہے، ہوگا لیکن رپورٹ کے مطابق نہیں. کہہ رہے ہیں جی سرکاری ملازم ہو، اسے پتہ نہیں چل سکا. نہ ہمیں سی سی ٹی وی فوٹیج وہاں سے ملی ہے، نہ ہی یہ جو 2-3 منٹ کی ہاتھا پائی ہوئی، گالم گلوچ ہوئی، عام سی تھی یہ. اس سے نہ کوئی انتشار پھیلا، نہ افراتفری پھیلی ہے، نہ سنسنی پھیلی ہے. لہٰذا دفعہ 788 کی جو لگاتے ہیں 88 کی، اس کا اطلاق نہیں پایا جاتا. میڈیکل لیٹر میں بھی جرم دفعہ قابل دست اندازی نہیں آیا. تو پولیس سے پوچھا جائے کہ پھر آپ نے فوری طور پر یہ کیوں لگا دیا بھائی، یہ انسداد دہشت گردی عدالت میں کیوں مقدمہ بنا کر بھیجا، پھر آپ خود جا کے رپورٹ جمع کرا رہے ہیں. خیر اچھا، اس میں ہوا کیا، جب رہائی ہو گئی، رات گئے کہا جاتا ہے، اور جب یہ عدالت جا کر رپورٹ جمع کرائی تو پھر عدالت برہم کیوں ہوئی، وہ بات ہے اصل. رہائی پر عدالت برہم اس لیے ہوئی کہ عدالت نے رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ پولیس ملزمان کو 30 تاریخ کو پیش کرے گی. دوسرا جو ریمانڈ دیا تھا وہ 30 کو ختم ہونا تھا، جس دن وہ اکیلے ہی پہنچے ان کو چھوڑ دیا. ملزمان کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے خود ہی بار بار سارا مسئلہ حل کر لیا، صلح صفائی بھی ہو گئی، 30 تاریخ تک تو ریمانڈ تھا، لے کر تو آؤ ان کو یہاں پر، وہ کہاں ہیں، وہ کیوں پیش نہیں کیا آج؟ عدالت یہ دیکھے گی کہ تفتیشی افسر نے جو اختیارات کا استعمال کیا وہ قانون کے مطابق ہے بھی یا نہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی ان کو 2 ستمبر کو پیش کیا جائے. یہ تھی عدالت کی برہمی کی وجہ، اور وہ جو اہم شخصیت آئی تھی ان کی وجہ سے یہ سارا کام ہو گیا. لیکن اہم چیز یہ ہے فرحان غنی صاحب کی جی شہرت کو نقصان ہوا سو ہوا. اور فرحان غنی اصل میں مسئلہ یہ ہے، فرحان غنی صاحب نے جو 2 بڑے اچھے جو پروگرامز کیے
مشاعرہ ایک پچھلے سال کیا تھا، 1 سال بڑا اچھا مشاعرہ کیا، پھر میوزک کا پروگرام، لیکن اس سے ان کی اپنی پارٹی کے بہت سارے لوگ ہیں جو ٹانگیں کھینچنے میں مصروف رہتے ہیں، اور ان کو بھی پسند نہیں آیا۔ جب یہ ہوا تو انہوں نے بڑی جناب خوشیاں منائی کہ دیکھیے جناب اب یہ آئیں گے نیچے، اور اب یہ اور فلاں فلاں فلاں۔ تو فرحان غنی صاحب کو بھی دیکھنا چاہیے ان کے ارد گرد جو ان کے لوگ ہیں وہ ان کے خیر خواہ ہیں بھی یا نہیں، یا آستین میں سانپ ہی پالے چلے جا رہے ہیں۔ ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے، اس چیزوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ بہرحال کون اچھا ہے کون برا ہے ان پہ نظر رکھیں گے امید ہے، اور بہرحال 2 ستمبر کو پیش ہوں گے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بتا دوں آپ کو کہ جو میں نے خبر دی آپ کو اس میں فاقہ صاحب کی رہ گئی ڈکی بھائی، ایک بڑے معروف یوٹیوبر ہیں، کروڑوں روپے ان کے سیز کر دیے گئے ہیں۔ اس پر الگ ویڈیو بناتا ہوں۔ اور یہ فرحان غنی کے حوالے سے 3 شادیوں والے اینکر، کیا نام ہے ان کا، کراچی سے انہوں نے کمایا، پیسے کمائے، شہرت کمائی، نام کمایا، شادیاں کی، اور پھر اس کے بعد کراچی کے بارے میں ان کے خیالات آپ نے سنے۔ فرحان غنی بھی بڑا انہوں نے ان کا عرضے برسے تھے، اس پہ بھی ہم ویڈیو کریں گے انشاءاللہ، اور تفصیل بتائیں گے ان کے بارے میں بھی۔ ذاتیات کی بات نہیں کر رہا، وہ ان کی اپنی پرسنل لائف ہے، 3 کیا 6 کر لیں، ہمیں کیا اس سے، لیکن جو ان کے بارے میں سوشل میڈیا پر جو ہوتا ہے، پچھلے دنوں بھی وہ کر رہے تھے، اس زمانے میں بھی ان کے بارے میں باتیں عام ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے جب کوئی پکڑا جاتا تھا کراچی میں لونڈا، کراچی کی زبان میں، تو کہا کرتے کچھ تو کیا ہوگا، بڑے خوشیاں منایا کرتے تھے۔ بہرحال وہ فرحان غنی بھی بڑی خوشیاں منائی ہیں۔ خیر اس پر ویڈیو ہم کریں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ جو میرے وطن کے خلاف نعرے بازی کرے، ان کے خلاف اللہ تعالیٰ ان پولیس والوں کو اور پیپلز پارٹی کی حکومت کو توفیق دے کہ ان کے خلاف کارروائی ضرور بضرور ہونی چاہیے۔ قانون سب کے لیے ایک سا ہونا چاہیے، ورنہ پھر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت، اور آنے کے بعد